رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اول بلا اول کانا قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد اللہم صلی علی معزز سامعین، آپ کی خدمت میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت پیش کی ہے جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پروردگار عالم اسے کیا اجر عنایت کرے گا؟ تو پروردگار فرماتا ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں ان کے ساتھ رکھیں گے کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ دعا کر رہے ہیں ہم آپ نماز کے اندر صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے کہ جن پر تو نے نعمتیں کی ہیں۔ اس آیت میں بھی پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں قرار دی۔ کون ہے یہ لوگ؟ من النبیین، نعمتیں کن پر قرار دی پروردگار عالم نے؟ نبیین، والصدیقین، والشہداء، والصالحین۔ یہ چار طبقے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنی نعمت کے دائرے میں رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت کے اختتام پہ پروردگار فرماتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ تو سب سے اچھے دوست ہیں۔ تو اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو کن صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ ان صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے کہ جہاں پر نبی ہے، جہاں شہداء ہے، جہاں صدیقین ہے، جہاں پر صالحین ہے۔ اب یہ چاروں الگ الگ مرتبے ہیں۔ نبوت کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے، صدیقین
ہر نبی کو پروردگار عالم نے صدیق نہیں قرار دیا. یہ بڑا ایک لفظ صدیق ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ فی القرآن لفظ صدیق ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. پروردگار عالم نے قرآن کے اندر جناب اسماعیل کو یہ مرتبہ عطا کی ہے، ہر نبی کو بھی یہ مرتبہ عطا نہیں ہوا. شہدا قرآن کے اندر شہدا یعنی شہید، وہ والا شہید نہیں کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے، نہیں. شہدا وہ کہ جو شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے گواہی دینے کے معنی میں، گواہی دینے کے معنی میں، یعنی شہادت یعنی گواہی دینا. شہدا ایک مرتبہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہر ایک کو قرار نہیں دیا، بلکہ جیسے مثال کے طور پر رسول خدا کے لیے آیت آئی کہ کنتم خیر امت، آیت ہے مگر اس کا آخری ٹکڑا رسول خدا کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس لتأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے درمیان اس لیے رکھا گیا تاکہ تم امر بالمعروف کرو، وتنہون عن المنکر ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہم نے رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا. یہ خود شہید کا لفظ رسول خدا کے لیے ہے قرآن کے اندر، تو یہ شہید ایک مرتبہ ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پروردگار عالم اس کو کیا درجہ دے گا؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اب میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کی اطاعت اس لیول کی ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم میں سے کسی کو. مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے اس کی قبر پہ جا کر گواہی دی. صلی علی محمد، یہ توجہ کیجیے. ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے ان کی قبر پہ جا کر گواہی دی. اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام مولا عباس کی زیارت پہ گئے تو وہ جو زیارت میں، اور آپ مولا عباس کی مختصر پڑھتے ہیں لیکن جب کربلا جاتے ہیں تو طویل زیارت پڑھتے ہیں، اس میں امام جعفر صادق نے کہا کہ اشہد انک من الذین، اے عباس جعفر صادق گواہی دیتا ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جسے پروردگار نے نعمتیں جن پر نازل کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں گواہی دیتا ہوں کہ عباس آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ یا تو نبیوں کی صف میں ہیں، یا شہیدوں کی صف میں ہیں، یا صالحین کی صف میں ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہی تو سب سے بہترین دوست ہے. اور جی کیا ہم نے یعنی عباس ابن علی کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ جعفر صادق جیسا امام معصوم وہ مولا عباس کی قبر پر جا کر اس بات کی گواہی دے. اب آپ ساتھ ہیں، اس سے آگے کا ایک مرحلہ، یہ میں نے پہلا مرحلہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، مولا عباس کی شان کا پہلا مرحلہ میں نے ذکر کیا جو قرآن کی آیت کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کی اطاعت کے اندر ذرہ برابر کسی قسم کا شک. اب آپ سے ایک سوال کروں، عباس کربلا کے میدان میں کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی اطاعت ہی وہ اطاعت ہے کہ جو رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک مرتبہ ہو گیا مولا عباس کی، ایک مقام ہے یہ مولا عباس کا. دوسرا مقام، اس سے بڑا مقام، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ آیت کا ترجمہ سنیں تاکہ بات آپ کے لیے بالکل واضح ہو. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی. کن پر اللہ نے نعمت نازل کی؟ نبی، شہید، صالح، اور یہ جو میں نے مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت ہو گئی. ایک مرتبہ اس سے بلند مرتبہ ہے مولا عباس کا. دیکھیے فرق ہے، میں اور آپ ممکن ہے، مرتبے کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، میں اور آپ ممکن ہے کہ رات کی بیٹھک میں دوست ہیں. رات کی بیٹھک میں کیا؟
آپ کی اور میری بیٹھک ایک ہی ہے بھی. ہوتا ہے ایسا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا رتبہ فرق ہے، لیکن کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ رتبہ ایک جیسا ہے. یہ مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی. رات کی بیٹھک میں اور آپ دوست ہیں، مگر میں اور آپ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں. وہاں پر آپ مینیجر ہیں مگر میں امپلائی ہوں. توجہ کی آپ نے؟ یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں میرا اور آپ کا مقام ایک ہی ہے. رات کی بیٹھک میں میرا اور آپ کا مقام، مگر آفس میں آپ مجھ سے کہیں گے کہ بلا دیکھیے یہ آفس ہے، رات کو میں راجو ہوں، میں پپو ہوں، میں ارشد ہوں، جو بھی ہوں، مگر آفس میں آ کے آپ مجھ سے سر کہہ کے بات کریں گے. توجہ کیا؟ یہ دو مقام ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ مقام. لہذا اس اعتبار سے تو ابوالفضل عباس انبیاء کے صف میں، مگر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر مقام تھوڑا سا مولا ابوالفضل عباس کا اوپر ہے. گھبرائیے گا نہیں. اسی زیارت کے اندر امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں کہ جب عباس کی زیارت کے لیے گئے، مولا ابوالفضل عباس کی زیارت کے لیے گئے، تو کیا کہا کہ سلام اللہ ہے وسلام ملائکتہ المقربین وجمیع انبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین علیک یبن امیر المومنین. عباس آپ اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اللہ بھی سلام دیتا ہے، ملائکہ بھی سلام دیتے ہیں، سارے انبیاء بھی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، صدیقین بھی سلام کرتے ہیں، شہداء بھی سلام کرتے ہیں. توجہ کیا؟ اب میں یہاں پر آ کے مومنین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو سلامتی ابوالفضل عباس کے روضے پر آتی ہے، یا ہم جیسے عاشقان عباس کے جو عباس سے دور ہیں، عباس کے علم پہ جا کے چمٹ جاتے ہیں، تو یہ جو سلامتی عباس کے علم تک آتی ہے، یہ جاتی کہاں ہے؟ جاتی کہاں ہے؟ یہ جو سلامتی آتی ہے یہ کس مقام پر جاتی ہے؟ یہ اہم بات ہے. یہ وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ جو عباس کے علم سے آ کے اپنے آپ کو مس کرتا ہے. یہ وہ شخص اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام یہ گھرانہ کریم ابن کریم ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں اور میرے اس جملے کو حفظ کیجئے گا اور یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا کیا حسین ابن علی نے کربلا میں؟ بڑی اہم چیز ہے یہ ایک جہت ہے کربلا کی. مجھے نہیں معلوم، خدا کرے کہ میری یہ بات ضائع نہ ہو اور اس کو آپ سوچیں بیٹھ کے کہ مولانا نے کیا جملہ کہا تھا. حسین ابن علی نے کربلا کے اندر پروردگار عالم کی رحمت کے دروازوں کو وسیع کیا ہے. پروردگار عالم کی رحمت کے دروازوں کو، یعنی وہ رحمت الہی کہ جو امام کے ساتھ ہوتی تھی، حسین نے کربلا میں 72 کو تقسیم کیا، 72 دروازے بنائے. کہ پہلے ایک دروازہ تھا حسین ابن علی، اب صرف ایک دروازے سے نہیں ملے گا، کبھی علی اصغر کے جھولے سے ملے گا، کبھی عباس کے علم سے ملے گا، کبھی علی اکبر کے صحرے سے ملے گا. یہ رحمت الہی کو وسیع کیا ہے حسین ابن علی نے. عزیزو یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا کیا. یہی وجہ ہے. پتہ ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں اپنی اس بات کی تائید کے لیے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. کیا بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا تھا؟ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. سنیں روایت ہے 8ویں امام سے یا 6 امام سے. تھوڑا سا میں مشوش ہوں، اب ذہن جو ہے وہ بعض اوقات خلط ہو جاتی ہیں چیزیں. 8ویں امام سے یا 6 امام سے؟ امام سلسلہ در سلسلہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں مولا علی سے
یعنی مجھے میرے بابا نے بتایا، ان کو ان کے بابا نے بتایا، ان کو ان کے بابا نے بتایا، انہیں امام حسین نے بتایا، امام حسین اپنے بابا مولا علی سے یہ بات نقل کرتے ہیں. کیا بات نقل کرتے ہیں؟ آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ توجہ رہیں، جو بات دے رہا ہوں اسے آپ اچھی طریقے سے لے کر جائیں. کہتے ہیں کہ میرے بابا مولا علی بیان کرتے ہیں. کیا بات بیان کرتے ہیں؟ پوری توجہ. کیا بات بیان؟ میرے بابا کہتے تھے کہ ترزقون ذاکت الارض لسبعۃ، یہ دنیا 7 لوگوں کی مٹھی میں. کتنے لوگوں کی؟ 7 لوگوں کی مٹھی میں. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، ان 7 لوگوں کے سبب سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، ان 7 لوگوں کے سبب سے تمہارے اوپر بارش برسائی جاتی ہے. روایت دیکھ رہے ہیں کس نوعیت کی ہے؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد علیہ. روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، روایت پیش کروں، منزل مصائب کی جانب چلوں. بہم ترزقون ذاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی، زمین 7 لوگوں کی مٹھی میں. بہم ترزقون، تم ان کی وجہ سے رزق پاتے ہو. بہم تم ترون، ان کی وجہ سے بارش برسائی جاتی. اب مولا نام کس کا لے رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. یا امامت کی بات نہیں ہو رہی، میں نے کیا کہا؟ وسعت، وسیع دینا، رحمت الہی کو وسیع. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ السلمان والمقداد و ابو ذر و میسن و عبداللہ ابن مسعود. توجہ کیا آپ نے؟ امام کن کے نام دے رہے ہیں؟ کہ جن کے ذریعے سے تم رزق پاتے ہو وہ سلمان ہے، جن کے ذریعے سے تم رزق پاتے ہو وہ ابو ذر ہے. پورا جملہ سننا، میں مولا عباس کی ایک فضیلت دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، واللہ خون جگر دے رہا ہوں، واللہ خون جگر دے رہا ہوں کہ سننا میں کیا مقام مولا عباس کا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جس کے ذریعے سے تم رزق پاتے ہو وہ کون ہے؟ سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، عبداللہ ابن مسعود، میسم. صحیح ہے، یہ مولا نے 6 لوگوں کے نام لیے. 7واں کا وَأَنَا إِمَامُهُمْ، میں ان کا امام ہوں. پھر مولا نے ایک جملہ کہا، کیوں خدا نے ان کو اتنا مرتبہ دیا؟ کہا اس لیے کہ یہی 7 لوگ تھے کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا کے جنازے پر نماز پڑھی تھی. سنیں، توجہ کیجئے گا. یعنی اگر کسی کو یہ شرف مل جائے کہ اسے فاطمہ زہرا کے جنازے پر نماز پڑھنے مل جائے تو اس کا یہ مرتبہ ہے. توجہ کیجئے، عباس کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جب مولا علی کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی تھی، مولا نے سوال کیا، شہزادی یہ بتائیے کہ جب آپ کو محشر کے میدان میں شفاعت کا حق دیا جائے گا تو آپ کیسے شفاعت کریں گی؟ زہرا کہہ رہی ہے بکفی ابنی العباس، میں اپنے بیٹے عباس کے بازوؤں کے ذریعے سے شفاعت کروں گی. اب آپ ذرا بتائیے کہ جس کے ذریعے سے، جو زہرا کے جنازے پر نماز پڑھے، ان کے ذریعے سے ہمیں رزق ملے، جن کے ہاتھوں کے صدقے میں زہرا شفاعت کرے، اس عباس کا کیا مقام ہوگا؟ کیا مقام ہوگا؟ اللہ صلی علی محمد وعلی. بس عزیزوں، آج آپ علم کو بلند کریں گے. اس کے ہاتھوں میں نہ رہی خوشبو وفا، جس نے علم کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں، یہ تہذیب اعضاء ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہے. ہم مسئلہ سارا پتہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی اہمیت کو گرا دیا. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بھی اس دروازے سے وہ چیز نہیں ملتی کہ جس انداز سے عطائیں آنی چاہیے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، یا تو ان کی عطاؤں میں کبھی ہے یا ہماری غفلت ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں. یا تو مان لیجئے کہ عباس دے نہیں سکتے، جبکہ مولا عباس کے بارے میں وہ روایت ملتی ہے کہ ایک عورت جو مسلسل مولا عباس کا واسطہ دے کے مانگ رہی تھی،
جب نہیں ملا تو ایک مرتبہ ناراض ہو گئی، جا کے کہنے لگی عباس میں نے تو سنا تھا جو تیرا واسطہ دے کر مانگے اسے ملتا ہے. یہ روایت بھی ہے، میں نے شاید آپ کے یہاں سے پڑھی تھی پچھلے سال. جناب جعفر طیار کے بازو کٹے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ کوئی شخص مولا علی کے پاس آتا تھا اور اگر مولا منع کر دیتے تھے نا تو وہ مولا کو جعفر طیار کا واسطہ دیتا تھا، تو مولا علی فوراً عطا کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دیا ہاتھوں سے جاتا ہے، جعفر کے ہاتھ کٹ چکے تھے. اس عورت نے ایک مرتبہ کہا عباس میں نے اتنا سنا تھا کہ آپ عطا کرتے ہیں، آپ دیتے ہیں، آپ کی یہ ساری چیزیں صحیح ہے، یہ میں نے سب چیزیں سنی تھی، ٹھیک ہے، تو کیوں میرے ساتھ آپ نے عطا نہیں کیا؟ واقعہ سنیں کیا خواب میں دیکھتی ہے ابو الفضل عباس رسول خدا کے پاس کھڑے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری آپ سے گزارش ہے. کیا گزارش ہے؟ یا رسول اللہ میرے نام کے آگے سے باب الحوائج ہٹا دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا نام باب الحوائج ہو اور کوئی مجھ سے مانگے اور اسے نہ ملے. ہم سنسیئر ہو جائیں اہل بیت کے ساتھ، اس در کے ساتھ، اس عزاداری کے ساتھ، اس غم کے ساتھ، ان محفلوں کے ساتھ، ان مجلسوں کے ساتھ. بس عزیزو یہ وہ عباس ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یوم ابو الفضل استجار بہ الخدا. عاشور کا دن وہ دن تھا کہ ہدایت کے چراغ نے یعنی حسین ابن علی نے عباس کی پناہ لی. یہ امتیاز ہے باپ اور بیٹے کا. احد میں جب جنگ کی شدت تھی رسول خدا علی کی پناہ میں تھے. احد میں رسول خدا کس کی پناہ میں تھے؟ علی ابن ابی طالب. شعر لکھنے کے بعد سوچتا ہے یہ میں نے کیا لکھا. امام حسین امام ہے، امام کیسے کسی کی پناہ میں ہو سکتا ہے؟ سو گیا، صبح اٹھ کر دیکھتا تو وہ شعر مکمل ہوا تھا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑی تھی حسین نے عباس کی پناہ لی تھی. کتنے مقامات پہ ملتا ہے. مولا عباس جاتے تھے، مولا حسین یہی کہتے تھے اذا مضیت تفرق عسکری، عباس اگر تم چلے جاؤ گے نا میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، بچ جاؤ. مگر ہاں عزیزو ایک وقت ایسا آیا کہ عباس ابن علی چلے ہیں، قبضہ کیا ہے، مشکیزے کو بھرا ہے اور مشکیزہ لے کر واپس آ رہے ہیں. حکیم ابن طفیل نے حملہ کیا، مولا عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا. کسی اور شکی نے حملہ کیا، مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ منظر ایسا تھا، ایسا لگتا تھا کہ عباس کی روح عباس کے بدن میں نہیں ہے بلکہ مشکیزے میں. اجرکم علی الزہرا، عباس کی روح کہاں پر ہے؟ مشکیزے میں. اور صرف عباس کی ایک ہی تمنا تھی کہ کسی طریقے سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے. مگر ایک ظلم یہ ہوا کہ جب اس مشکیزے پر آ کر تیر لگا، دو تیر تھے، ایک مشکیزے پر آ کے لگا تھا، ایک عباس کی آنکھ میں آ کے لگا تھا. جب مشکیزے پر آ کے تیر لگا تو عباس نے اپنے زانوؤں سے گھوڑے کی رکاب کو موڑ لیا، کہا کہ اب مجھے خیموں کی طرف مت لے جا. ایک بچی ہے کہ جو در خیمہ پر کوزہ لیے کھڑی ہے. اور صرف گھوڑے سے نہیں کہا تھا، جب امام حسین قبر پر، جب امام حسین عباس کے جنازے پر آئے تھے اس وقت بھی یہی کہا تھا مولا میں سکینہ کے وعدے کو پورا نہیں کر سکا، بس ایک کام کیجئے گا کہ میرے لاشے کو خیموں میں مت لے جائیے گا. یہی وجہ ہے کہ حسین نے سب کا لاشا اٹھایا مگر عباس کا لاشا القمہ کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے. عباس کا لاشا حسین نے نہیں اٹھایا، بس یہ وجہ ہے. اور عزیزوں اس کے بعد جب مشق میں تیر لگا عباس نے اپنے زانوؤں سے گھوڑے کے رخ کو تبدیل کیا اور کہا کہ آپ خیمے مت لے کر جانا،
اس کے بعد میدان عدا میں عزیزو ذرا تصور کیجئے، عباس وہ ہے، میں مصائب کا ایک منظر پیش کر رہا ہوں، اس کو محسوس کیجئے گا. عباس وہ ہے کہ جس نے صفین میں حملے کیے تھے، اور آپ جانتے ہیں نا کربلا میں یہ کون تھے. اب مجھے بتائیے شام والوں نے کیسے بدلے لیے ہوں گے آج عباس بغیر ہاتھوں کے. اشرکم علی الزہرا، بس میں نے سارے مصائب روکے، اس کے بعد گرز کا وار ہوا، عباس زمین کربلا پر آئے. جب مولا عباس کی قبر کی تعمیر ہو رہی تھی آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا کے دور میں، تو معمار نے جو قبر کی تعمیر کر رہا تھا اس نے آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ عباس قامت عباس را بلند شد، عباس کا قد تو بلند تھا، یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ جعفر کاشف الغطا نے اپنا سر دیوار سے مارا، چیخ چیخ کر گریہ کرنے لگے. وہ معمار پوچھتا ہے کیا میں نے آپ کے زخموں کو تازہ کر دیا؟ کہا ہاں تو نے میرے زخموں کو تازہ کیا. کہا اچھا مجھے وجہ تو بتائیے. کہا علی کے بدلے عباس سے لیے گئے تھے. جب عباس میدان کربلا میں پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے تھے ایسی تلواریں چلی ہیں عباس کا چیز. سید سجاد جب آئے تھے پلٹ کر عباس کی قبر، ایک مرتبہ عباس کا جسم الگ تھا، پیر کٹے ہوئے تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، سر کٹا ہوا تھا، چھوٹا سا گڑھا کھود کر سید سجاد نے عباس کی لاشیں کو دفن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربنا بحق اخیک الحسین. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تو یہ واسطہ ہمیں معرفت ابوالفضل العباس حاصل کرنے کی توفیق ہدایت فرما. پروردگار جتنی رحمتیں برکتیں تیری آج اس دنیا میں برس رہی ہیں خدایا ہم عباس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں ان سب رحمتوں برکتوں میں ہمارا حصہ شمار فرما. پروردگار تو یہ واسطہ ایام عزا آنے والے خدایا امن و امان اور چین کی فضا کے اندر ہمیں غم سید الشہداء نصیب فرما. پروردگار یہاں جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں مومنات بیٹھی ہیں کہ جو مولا عباس کا غم منانے کے لیے ہیں خدایا ان کی جو دلی حاجت ہے تجھے واسطہ سکینہ کا ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم عباس. ہر قلب پر چھا
دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک بازار کی تصویر دکھلاتے چلو، دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا عالم، 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 اونچا رہے اپنا عالم۔ کب تک نہ مانے گا کوئی، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین بن علی، اس در پہ ہر سر ہوگا خم، اونچا رہے اپنا عالم، 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 رہے اپنا عالم۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے بل کھا گئی تھا اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل کا دم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم۔ عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ دریا سے جو پیتے ہیں جو ہوتے رہے بازو قلم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل کا دم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم۔ یہ پرچم عباس ہے، پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک کسی پر جب تلک زندہ کسی کی لاش ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا عالم، اونچا رہے اپنا
انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم